وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتا ہے تاکہ نفس امارہ پر قابو پائے، امارگی، ضد اور گناہ پہ ضد، اس کو وہ توڑے۔ یہ ہے اصل بات۔ اور یہ جتنے بھی سلاسل ہیں، ان تمام مشائخ نے کبھی کہیں نہیں کہا کہ میرے بعد سلسلہ اس طرح چلا، اور یہ نام رکھنا۔ مسند شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ سے سلسلہ قادریہ چلا، شیخ نے کہیں یہ ذکر ہی نہیں کیا کہ ایک سلسلہ قادریہ میرے نام سے چلا لینا۔ وہ تو بعد کے جو مرید آئے ہیں ان کا ذوق اور ان کے شیخ کا ذوق ایک جیسا ہو گیا، تو پھر آگے کو بات چلی ہے کہ سلسلہ قادریہ کے بزرگ۔ اور اگر کسی نے یہ سمجھا کہ سلسلہ قادریہ نقشبندیوں سے اچھا ہے اور نقشبندی قادریوں سے اچھے ہیں، تو یہ سب گمراہی کی بات ہے۔ اس لیے کہ اصل مقصود پھر سلسلے بن گئے، اللہ کا قرب نہ رہا۔ اللہ کا قرب ہر سلسلے کو حاصل ہے، اللہ کا قرب ہر ایک آدمی کو اللہ کی راہ میسر کرتا ہے، دکھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اصل مشائخ تھے انہوں نے کبھی نہیں کہا یہ سلسلہ، یہ تو بعد میں باتیں چلی۔ نقشبندی سلسلے کو آپ دیکھیں تو حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک چیز واضح ہوئی تھی۔ وہ نقشبند کیا تھے؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کہ وہ نقوش بنایا کرتے تھے، قالین بافی کیا کرتے تھے، قالین میں نقش و نگار بنایا کرتے تھے، کچھ بھی ہوگا۔ ان کے بعد جو ان کے مرید آئے ہیں، جب ان کا ذوق اپنے شیخ کے ذوق کے مطابق ہوا، انہوں نے اس سلسلے کا ایک نام رکھ لیا بس۔ چشتی کیا تھے؟ ایک گاؤں افغانستان میں تھا اور اب بھی ہے، وہاں کے مشائخ تھے۔ زہد ان حضرات پہ غالب تھا، اللہ کے ساتھ تعلق اور دنیا سے ایک طرح کی بیزاری، یہ چیز ان پہ غالب تھی بس۔ چشتیہ سلسلے کے مشائخ تھے، اور حکم ہوا کہ ہندوستان جائیں، اور یہاں جو اکثریت پہ مشتمل بلکہ کل تقریباً لوگ اللہ کی توحید کو چھوڑنے والے تھے، ان کو خدا کے دین اور توحید کی طرف دعوت۔ چونکہ سلسلہ چونکہ گاؤں کا نام چشت تھا، چشتی مشہور ہو گیا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کیا تھا؟ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے واعظ تھے، واعظ کیا کرتے تھے، سلطان الواعظین، واعظ اور نصیحت میں کمال کا درجہ حاصل تھا۔ ان کی کتابیں چھپی ہوئی، فتوح الغیب، اسی طرح الفتح الربانی، عاشق الہی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، پورا پڑھ لیں، بار بار وہ آخرت کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کو کہتے ہیں۔ مرید تو بہت تھوڑے تھے، بہت مشکل سے چند آدمی ان کے مرید ہوئے، بس اللہ اللہ خیر سے۔ جھوٹ لوگوں نے ان کے سلسلے میں گھڑا، بہت سی چیزیں، اور ان میں اور خدا کے اختیارات میں معاذ اللہ تھوڑا ہی فرق تھا، بس پھر ایسے ایسے جھوٹ گھڑے گئے، سب جھوٹ۔ کشتی ڈوب گئی، بارات جا رہی تھی،
بہت ماں روئی، دلہا غرق ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا قصے ہوئے۔ پھر وہ روتی روتی حضرت کے پاس پہنچی۔ حضرت نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو دیکھا پتہ نہیں 12 کہ 15,000 روحیں حضرت اسرائیل علیہ السلام لے جا رہے تھے۔ شیخ اڑے اور جھپٹا مارا اس تھیلے پہ جس میں روحیں بند تھیں، اور لا کے کھول دیں، سب زندہ ہو گئے، کشتی والے بھی، سب۔ تو فرشتے نے، یہ بھی چلو کوئی بات تھی، اس کا اگلا حصہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ فرشتے جو تھے انہوں نے عرض کیا باری تعالیٰ سے کہ آپ کا ایک ایسا جابر بندہ آیا اور سب لوگ زندہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکر کرو وہ تم تک ہی پہنچا اور رک گیا، اگر وہ میرے ہاں آ جاتا اور اول سے آخر تک تمام روحوں کو آزاد کر دیتا تو پھر میں اس کا کیا بگاڑ لیتا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، کسی شخص کے پاس اتنے اختیارات ہوں تو یہ کفر اور شرک کی چیزیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ بہت سے ایسی حکایتیں، صدی 2 صدی کا پہلے کا تصوف آپ پڑھیں، کئی جاہل صوفیوں نے زور لگا دیا اس پہ کہ سجدہ تعظیم کا اپنے مشائخ کو اور ان کی قبروں کو کرنا چاہیے۔ قبروں پہ جا کر اگر سجدے ہی کرنے ہیں اور یہی مشائخ کی تعظیم ہے اور یہی ان کا ادب ہے، تو پھر شرک اور کفر حقیقت میں کیا ہوتا کیا ہے؟ اس کی بھی کوئی تعریف کرو نا کہ فلاں قسم کا سجدہ عبادت، تو یہ عبادت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ عبادت بدعت میں بھی ہوتی ہے اور عبادت شرک کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ ابھی تک وہ لوگ زندہ ہیں، ہم خود اس کی ایک مثال ہیں کہ جب بیت اللہ کے طواف میں 7-8 آدمیوں سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ہزاروں لوگ ملیں گے جنہوں نے 75 میں عمرہ کیا ہے اور جنہوں نے 80 میں عمرہ کیا ہے، تو جنہوں نے 75 میں کیا ہے اب وہ 45 برس کے ہوں گے، 55 65 کے ہوں گے، 20 سال میں عمرہ کرنے گئے ہوں گے۔ ان سے پوچھیں، رات کو تہجد کے وقت میں، عشاء کے بعد تاخیر میں، کبھی کبھی بالکل 7-8 آدمی ہوتے تھے مطاف، اس سے زیادہ رش کیا بالکل نہیں تھا ایسا۔ تو اس سے کچھ پہلے دوسری جنگ عظیم کے بعد اب وہ لوگ نہیں رہے، بہت کم کوئی رہ گیا ہوگا 1970 میں جیسے، یا اس سے بھی پہلے 60 میں، جن لوگوں نے عمرہ اور یہ چیزیں کی ہوں گی ان سے آپ پوچھیں کہ جنازہ لا کے رکھا جاتا تھا حجر اسود اور رکن کے درمیان، بیت اللہ کے سامنے، جہاں اب بھی کبھی کبھی نماز پڑھاتے ہیں امام صاحب، دروازے کے سے تھوڑا سا آگے، اور جو جنازہ اٹھاتے تھے اہل مکہ، ایک چکر میت کو اٹھا کر بیت اللہ کا بھی لگاتے تھے، اس کے لیے کہ بیت اللہ کا طواف میت کا جو ہوا تو اس سے برکت آئی تھی۔ اہل علم اس وقت بھی منع کرتے تھے، صرف بات وہابیت کی نہیں تھی، اہل علم منع کرتے تھے، کہتے تھے نہ کرو، یہ کوئی بھی نہیں کرتا رہا۔ اور یہ بدعت اب تک دیکھنی ہو، اب تک، تو نجف میں چلے جائیں، کربلا میں چلے جائیں، اہل تشیع پورا طواف کراتے ہیں اپنی میت کو، جنازہ لایا جاتا ہے،
لا کر باقاعدہ چکر 7 لگائے جاتے ہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی قبر پہ بھی، اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی قبر پہ بھی وہ باقاعدہ میت کو طواف کرایا جاتا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے بھئی؟ یہ خدا ہے، خدا کا گھر ہے، آخر ہے کیا؟ مصلحت یہ ہے کہ چپ رہو، ورنہ تو یہ اصل میں خدا پھر اس سے بھی زیادہ ہوئے نا پھر والعیاذ باللہ۔ یہ بگاڑ ہے، اور اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، خدا کی اطاعت سے نکالنا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ کفر کی حد تک ہیں۔ کئی مرتبہ عراق جانا ہوا، کتابیں لیں، اور مقصد کیا تھا، اور جب ان حضرات کے مزارات مبارکہ پہ حاضری ہوئی تو حیران رہ گئے کہ ان ظالموں نے کیا کیا کر رکھا ہے۔ خدا کا حق بالکل کوئی نہیں ہے اور سب کچھ وہی ہے۔ اگر یہ پرستش نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، تو عبادت کس چیز کا نام؟ قبروں پہ جھکے ہوئے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، جالیاں چوم رہے ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی جالی کو چومنا، یہ اور تو اور احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ جائز نہیں، وہ بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں مت جالی چومیں۔ یہ حضرات کیا کرتے تھے؟ دو میں سے ایک چیز صحیح ہو سکتی ہے، یا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ جا کر جو کچھ کرتے تھے، ایک وہ ہے، اور ایک اب مرید جو اپنے مشائخ کی قبروں کے ساتھ کرتے ہیں، یا اہل تشیع اپنے ائمہ کی قبروں کے ساتھ کرتے ہیں، ایک وہ ہے۔ دونوں میں سے ایک چیز غلط ہے، کوئی بھی مان لے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جاتے تھے، سلام پیش کرتے تھے، ادب احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک ہی کی طرف منہ رکھتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے تھے اور دعا مانگتے تھے۔ یہ حنفیہ کا مسئلہ ہے۔ یہ جو اب حنفیوں میں آیا ہے نا پچھلے 50-100 سال سے، کہ دعا کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کر لے، یہ اب آیا ہے، پہلے حنفیوں میں ایسے نہیں تھا۔ خود صاحب مذہب مجتہد ہیں، ان سے بھی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں مدینہ منورہ پہنچا تو میں نے سوچا، میں نے دیکھا کہ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تشریف لائے ہیں، اور میرے استاد، انہیں حضرت سے بڑا تعلق اور محبت بھی تھی۔ تو میں نے سوچا کل جب جائیں گے روضہ مبارک پہ تو میں دیکھوں یہ کیا کرتے ہیں، بس میں ویسے کروں گا، کیونکہ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ بہت سے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے علم ان تک پہنچا۔ تو ان کا میں نے دیکھا، وہ آئے اور گویا ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ آنے سے پہلے، اور بڑے وقار کے ساتھ، اور پھر وہ روتے رہے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف ہی ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی۔ یہی تھا، یہی سب کرتے تھے۔ پھر ان وہابیوں کی توحید کبھی پوری نہیں ہوئی جب تک کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کر لیں۔ پھر اوروں نے بھی لکھنا شروع کر دیا۔ اس موضوع پہ کوئی لکھتا نہیں، لکھنا تو درکنار، شاید پڑھتے بھی نہیں یا ادراک نہیں، کہ جس چیز کا نام دیوبندیت ہے یا دیوبندی حضرات جو ہیں، ان پہ وہابیت کا کتنا اثر آیا، ان کے اصل بزرگ کیا تھے، اور وہابیت سے متاثر ہو کر پھر انہوں نے اس میں کیا کیا ترمیم اور رد و بدل کی۔ لوگ دیوبند پڑھنے جاتے تھے تقسیم سے پہلے، ظاہر ہے،
تو مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ دارالعلوم میں جو پڑھنے آتا ہے اور 1 سال پڑھ کے سند لے کے چلا جاتا ہے وہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہاں کا مزاج جاننے کے لیے کم سے کم 3 سال یہاں پر رہنا چاہیے تاکہ اسے پتہ چلے دیوبند کس چیز کا نام ہے، دیوبندیت چیز کیا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ جو اس ملک میں آئے اور پوری طرح تشدد کیا اور اپنے عقیدے اور اپنے اعمال میں وہابیت سے پوری طرح متاثر ہوئے، وہ نمائندہ تھے دیوبند کے، اور حقیقت میں انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دارالعلوم نام کس چیز کا، اور دیوبند میں حضرات پڑھاتے کیسے ہیں، پڑھتے کیسے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا تھا۔ اللہ فی نفس یعقوب قضاہا، اللہ نے فرمایا بس یعقوب علیہ السلام نے اپنے جی کی ایک بات پوری کرنی تھی، ہو گئی کہ بچوں 12 دروازے ہیں تو الگ الگ داخل ہونا، ہوا تو وہی جو اللہ نے چاہا۔ وہ حضرات بالکل یکسر، اس لیے کہ ہم نے براہ راست ان لوگوں کو دیکھا جو کئی سال دارالعلوم میں پڑھے تھے، ان کی شخصیت اور ان کے تشدد میں زمین آسمان کا فرق۔ تو 2 میں سے ایک چیز ٹھیک ہو سکتی تھی، صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ جاتے تھے، دعا مانگتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور ان کی محبت میں رونا اور اپنی شرمساری، یہ سب ان کے ہاں واضح طور پر نظر آتا تھا۔ نہ کوئی سجدہ کرتا تھا، نہ کوئی جالیاں تو تھی بھی نہیں اس وقت، اور نہ ہی کوئی ایسی بات۔ اور یہاں جو کچھ ہوتا ہے مزارات پہ، سجدے بھی اور ادب بھی اور تعظیم بھی، یا تو یہ غلط ہیں یا وہ غلط ہیں۔ ایک صاحب نے کمال کی بات کی، بہت جی خوش ہوا ان کی اس بات پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں مفتی صاحب، کیسے کمال کی بات ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں حضرت، اس سے بڑا کفر کوئی ہو نہیں سکتا، کمال کا کفر کیا آپ نے۔ تو حیران ہکا بکا۔ انہوں نے کہا ہم جو ادب کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ شریف میں، اور جو ان کی قبر مبارک پہ، اور جو ان کے خلفاء اور نائبین اولیاء کرام کا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف صورت دیکھی تھی، ان کی حقیقت ہم نے سمجھی ہے۔ ہم نے کہا کمال کیا حضرت، کمال ہے۔ انہوں نے کہا کیوں مفتی صاحب؟ ہم نے کہا جی کفر کا کمال ہے، اس سے بڑا کفر ہو نہیں سکتا۔ اے مردود آدمی، والعیاذ باللہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جنہوں نے زندگیاں لٹا دیں، اپنے بچے کٹوا دیے، لاشیں اور خون اور پیسہ، اور جن کے احسانات کا اعتراف خود خدا کرتا ہے، خود اللہ ان کے احسان کا اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میری راہ میں یہ ستائے گئے، انہوں نے ہجرتیں کی ہیں، اور انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کھپا دی ہے میری اطاعت میں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں، ان سے ہی نہیں، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، جو بھی اس امت میں ان صحابہ مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہ کی پیروی کرے گا نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، ہم اس سے بھی راضی ہیں۔ جو اس مقام کے لوگ ہیں انہوں نے صرف صورت ہی دیکھی تھی، حقیقت اب یہ گمراہ سمجھ رہا ہے جو جا کے سجدے کر رہا ہے۔ یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے جو الفاظ کتاب و سنت میں آئے ہیں نا، وہ ہر طرح کی
روحانیت اور دین کی ضروریات کا تکفل کرنے کے لیے کافی. نبیوں نے جن الفاظ کے ذریعے اللہ کا قرب پایا اور انبیاء علیہ السلام نے جن الفاظ اور اصطلاحات کے ذریعے اللہ نے ان کی تربیت کی اور ان اس تربیت کو قبول کیا ہے، ان کو چھوڑ دینا اور اپنے پاس سے نئے الفاظ ایجاد کرنا، یہ گمراہی کی شاخوں میں سے ایک شاخ. اللہ نے کہا ہے تقوی، اللہ نے فرمایا ہے اخلاص، اللہ نے فرمایا ہے توکل. اب یہ اخلاص، تقوی اور توکل جیسی بڑی چیزیں یہ قابل تسلیم نہ ہوں، اور رونا دھونا اور چیخنا چلانا اور حال اور جذب اور ان چیزوں کا وارد ہونا یہ بڑی چیزیں سمجھی جائیں، یہ گمراہی ہے. اللہ تقوی کا تقاضا کرتا ہے، اور تقوی کا یہ لفظ بالکل عام اور سادہ مفہوم میں جو سمجھ میں آتا ہے نا، بس وہی ہے. تقوی کا لفظ جو اپنے ظاہری مفہوم میں ایک آدمی کو سمجھ میں آ رہا ہے، جتنا مرضی علمی گہرائیوں میں چلا جائے، اگر اس ظاہری مفہوم کا چیز نظر آ رہی ہے، وہ جانتا ہو کہ حقیقت اس کی کچھ اور ہے اور اس کی ظاہری الفاظ کچھ اور ہیں، تو یہ گمراہی ہے. تالاب کس کو کہتے ہیں؟ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی سطح کو کیا کہتے ہیں؟ یہ پانی کھڑا ہے. اب اس میں 1000 گز بھی نیچے چلا جائے تو پانی پانی ہے، 100 گز بھی چلا جائے تو پانی پانی ہے. یہ کہیں گے کہ گہرائی میں اتر گیا. یہ تھوڑی کہیں گے کہ تالاب جو بظاہر پانی نظر آتا تھا، نیچے جب اترا تو ساری آگ بھری ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں، آخر تک کوئی پانی. اخلاص کس چیز کا نام ہے؟ جو کچھ سمجھ میں آتا ہے ظاہر میں، یہی وہ چیز ہے جو اس کے باطن اور اندر میں بھی ہے. یہ الفاظ، ان کے حقائق اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر کھولے تھے اور انہوں نے انہی پر عمل کر کے خدا کا قرب پایا. اب تقویٰ کہ فلاں شخص متقی ہے، اس کو تو کم جانا جائے اور یہ زیادہ جانا جائے کہ حضرت پہ جذب طاری ہو گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. یار اخلاص تھا یا نہیں تھا؟ تقویٰ ان کی زندگی میں تھا یا نہیں تھا؟ زہد، دنیا کی محبت سے بے رغبتی اور دنیا کی محبت سے دور، کوسوں دور، یہ زہد تھا یا نہیں تھا؟ اگر یہ تھا تو سب کچھ حاصل تھا، اگر یہ نہیں تھا تو کچھ حاصل نہیں. اتنی سی بات. یہ جتنے پرچارک ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، خاص طور پہ اب یہ جا کر سکھائیں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور محبت کیا ہے. یہ جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آپ ہم سے پوچھیں، آپ نے تو صورت محمدی دیکھی تھی، ہم نے حقیقت محمدی دیکھی. وہ جانتے نہیں کہ نبوت کا مقام کیا ہے، وہ جانتے ہی نہیں کہ نبوت ہے کیا. نبی اللہ کی وہ دلیل ہوتا ہے اس کائنات میں کہ خدا کے قرب کا ہر راستہ ختم ہے. بس اس پہ وہ جس راستے کی طرف اشارہ کرے کہ یہ اللہ کی طرف لے جانے والا ہے، وہی ہے. بس نبی اللہ کا مستند نمائندہ ہے اس کائنات. نبی بندے کے اور اللہ کے درمیان پورا برزخ کی ایک دنیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حجت اللہ تھے، معصوم تھے. ان کے علاوہ کسی کو بھی معصوم جاننا اور ان کے علاوہ کسی کو بھی حجت اللہ سمجھنا غلط ہے. جتنے درجے میں غیر کو سمجھے گا اتنے ہی درجے کی غلطی ہے. کامل سمجھے گا تو کفر تک پہنچ جائے. وہ ہستی جس کا کسی چیز کو دیکھ کر خاموش رہنا وہ بھی دین بن جائے، اتنا بڑا مقام کسے حاصل؟
اس لیے جو شخص معصوم ہوتا ہے، جو ہستی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک مسئلہ، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ امامت پر غور کر. تو جب میں نے امامت پر غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ تو نبوت کے بالکل بالمقابل ہے. اسی لیے خمینی صاحب نے لکھا ہے کہ اپنے انقلاب کے لیے، اپنے کاموں کے لیے ائمہ اثنا عشر کی روحوں سے مدد مانگتے رہے. سیدنا علی، سیدنا حسین، حسن، پھر جعفر صادق، پھر امام باقر، رضا، جواد رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اپنے وقت کے بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں شامل ہیں. ان کی روحوں سے وہ کہتے ہیں میں مدد مانگتا رہا کہ ایران میں انقلاب آنا چاہیے. وہ عبادت نہیں تھی، وہ تہران جانے کا راستہ تھا. اور اگر حقیقت میں وہ عبادت تھی تو پھر عبادت وہ نہیں تھی جو کتاب و سنت میں آئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خود کہتا ہے اول الناس، سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے ھذا النبی، یہ نبی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین تھے، اتنا کہ جسمانی طور پہ تو حضرت ابراہیم علیہ التسلیم کو ظاہرہ کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کا ایک پاؤں رہ گیا ہے جو مقام ابراہیم پہ ہے. یہ پاؤں کے نشانات دنیا میں مختلف جگہ پر پائے جاتے ہیں. اس کی بھی کوئی تحقیق کرے تو یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے. سری لنکا میں ایک پاؤں ہے. اپنے ایک دوست تھے، ان کی دعوت پہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا 1001 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں. تو ہم نے کہا ایسے ہی بھلے. حضرت آدم علیہ السلام کا پاؤں ہے. یہاں صوبہ سرحد میں ایک جگہ ہے، وہاں پر متعدد پاؤں ہیں لوگوں کے لگے ہوئے، جمے ہوئے ہیں پتھروں میں. وہاں ایک قبر ہے جس کے متعلق کہتے ہیں حضرت شیس علیہ السلام کی قبر ہے. اور شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. آئے ہوں گے ان پٹھانوں میں، یا یہ پٹھان بعد میں چلے ہوں گے، کچھ ہوا ہوگا اس وقت بھی. وہاں بھی پتھر ہیں. کبھی آپ حسن ابدال جائیں تو پنجہ صاحب میں پنجہ لگا ہوا ہے باقاعدہ. گئے تھے، دیکھا اسے بھی. پتہ نہیں یہ پتھروں کی کوئی نسل ہوتی ہوگی دنیا میں یا کیا ہوتا ہوگا. ہر جگہ دنیا میں پائے جاتے ہیں یہ پتھر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ابراہیم ہے بیت اللہ میں، وہاں بھی پتھر پہ ان کا پاؤں. عرب جن علوم میں ماہر تھے ان میں ایک یہ علم نجوم اور یہ چیزیں بھی تھیں. لوگ اپنے بچوں کے پاؤں ریت میں سانچے میں لگا کے ان کو دکھاتے تھے کہ میرے بچے کا مستقبل بتاؤ. حضرت عبد المطلب بھی گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے. عمر شریف اس وقت بہت تھوڑی تھی. وہ تو سید العالمین ہیں، چھوٹا ہونے کا مطلب عمر مبارک کم تھی. تو پھر یتیم بھی ہو گئے. تو دادا کو فکر بھی تھی، تو انہوں نے اس قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ
تم میرے اس یتیم پوتے کو بھی دیکھو، اس کا کیا مستقبل ہے۔ تو انہوں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو دیکھا اور پھر کہا چلے جاؤ، رات کو میں آؤں گا۔ وہ رات کو بیت اللہ میں آیا اور اس نے کہا عبد المطلب قسم ہے اس گھر کے مالک کی، سینکڑوں اور ہزاروں پاؤں ہم لوگوں نے دیکھے ہیں، لیکن یہ پہلا پاؤں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے اس نشان کو دیکھو، اس پاؤں کے برابر آیا ہے۔ کہ آج تک کوئی پاؤں اس پاؤں کے برابر نہیں آیا، اس کی حفاظت کرنا، یہ کبھی بڑا آدمی بنے گا ابراہیم جیسے۔ ہوتا ہے ایسے۔ سبکتگین کے ہاں جب یہ پیدا ہوئے نا محمود غزنوی، تو ان کے ایک دوست تھے، بڑے ماہر تھے علم نجوم کے۔ تو انہوں نے ایک ہے کشف، وہ ایک اور چیز ہے، وہ جہان ان چیزوں سے پاک ہے، اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو اب تلخیص آئی ہے نا ان وہابیوں نے کی ہے اس کی مدارج السالکین کی، وہ تلخیص کی ضرورت اس لیے بھی پیش آ گئی کہ اس میں سے بہت سے مقامات تھے جو ان کی توحید کے خلاف تھے، جو ان کے نزدیک شرک تھے۔ ابن قیم نے اصل مدارج السالکین میں لکھا ہے کہ میرے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے جن کا کوئی بظاہر وجود سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو شیخ نے ایک دن مجھ سے کہا کہ تم اس آدمی سے کیا پوچھتے ہو جو نظر اٹھائے اور لوح محفوظ پہ چلی جائے، جو چیز میں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی دیکھتا ہوں نا وہ تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ جہان الگ ہے۔ تو ان کے دوست نے ان سے کہا کہ جو تمہارا بیٹا ہے نا محمود، اس کی حفاظت کرنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی یہ کام کرے گا، اس سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام لے گا تمہارے اس بچے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہوا تھا۔ تو بیچارہ سپاہی پریشان کہ میرے ہاں ایسا بیٹا، اور پھر جب ہندوستان پہ حملے ہوئے اور یہ چیزیں ہوئیں اور اسلام جو آیا اور صوفیہ آئے، یہ اس واحد آدمی کا کارنامہ ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صوفیہ نے اسلام پھیلایا، محبت سے دعوت دی۔ نہرو نے اس کو محسوس کیا ہے۔ نہرو نے جو اندرا کے نام خطوط لکھے ہیں، اس میں ایک جگہ اس نے کہا کہ یہ تو اچھا ہوا محمود تلوار لے کے درمیان میں آ گیا، تو ہم ہندوؤں کو سمجھ میں آئی کہ یہ تو لڑائی اور خون کا دین ہے۔ اگر یہ درمیان میں نہ آتا اور مسلمان صوفیہ آتے رہتے تو ہندو ختم ہو جاتے، مٹ جاتے۔ اس کا یہ تو درمیان میں آئے محمود، یہ اچھا ہو گیا۔ اور محمود غزنوی نے اسلام، یہ صوفیہ جتنے تھے، اگر ان کے پیچھے اتنی مضبوط اسلامی سلطنت نہ ہوتی اور چلتی صرف براہمنوں کی، تو پھر دیکھتے اسلام کیسے پھیلتا ہے۔ بس اللہ ہی کی قدرت تھی، باقی کچھ نہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ اللہ نے فرمایا حاذا نبی، یہ نبی۔ انہوں نے تو کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح سے مدد نہیں مانگ لی، اسماعیل علیہ السلام کی روح سے کبھی مدد مانگ لیتے، کبھی نہیں۔ اس لیے یہ جو دین ہے نا، یہ سجدے ہیں، یہ قبروں پہ جھکنا ہے، یہ سب ادب کی وہ قسمیں ہیں جس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ناآشنا تھے۔ یا تو وہ ٹھیک تھے یا پھر یہ ٹھیک ہے۔ ایک ہی چیز ٹھیک ہو سکتی ہے، دونوں تو نہیں ہو سکتی۔
اس لیے اپنی آزادی کے ساتھ اللہ کی تصدیق یا تردید کرنا یہ خدا کو مطلوب ہے۔ اللہ جو ہر طرح مالک ہے، اپنے بندے کی بندگی سے خوش ہے، اس کا اختیار سلب کر کے خوش نہیں ہے، اس لیے کہ انسان بنیادی طور پر آزاد ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس پہ فقہا نے لکھا ہے کہ انسانی عمل کی کوئی اجرت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ انسان اپنے کاموں میں آزادی میں اتنے بڑے مقام پر ہے کہ کوئی اس کے عمل کی قیمت نہیں لگا سکتا۔ مثلا کسی نے کہا کہ آپ چائے بنا دیجئے، اہلیہ ہیں، کوئی ہیں، گئی اور چائے بنا دی۔ اب چائے بنانے کے لیے جو آدھا گھنٹہ 15 منٹ یہ جو ٹائم اس کا ہے، اتنی دیر میں اسی کی غلامی ہو گئی نا، اسی کی بات ماننا ہو گئی نا۔ وہ کہا کہتے ہیں پوری دنیا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، تم کچھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ شخصی آزادی سلب ہوتی ہے، حریت فکر، حریت عمل۔ اللہ یہ چاہتا ہے اور خدا نے اسے بتایا اپنے بندوں کو کہ آزادی سے رہو۔ پھر جو اجرت ہم دیتے ہیں پھر یہ کیا ہے؟ فقہا کے یہاں بڑا مسئلہ، ہدایہ میں ہیں یہ ساری مباحث۔ انہوں نے کہا ہم اس لیے پیسے دیتے ہیں کہ تم اپنا کچن چلاؤ، کپڑے پہن لو، کچھ اپنی ضروریات زندگی کے کچھ کام کر لو یار، وگرنہ حقیقت میں تمہاری خدمات کا کوئی صلہ میں دے ہی نہیں سکتا۔ انسان جو انسان کی خدمت میں اتنے وقت کے لیے اپنی آزادی کو قربان کرتا ہے، کوئی اس کی اجرت نہیں۔ کیوں چائے بنا دو، کیوں کپڑے دھو دو، کیوں میرے بچوں کو پال لو، کیوں اتنا وقت میرے ساتھ گھر میں رہو؟ وجہ تو آزاد ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اصل آزادی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی لعنت ہو اس شخص پہ جو آزاد کو گرفتار کرے۔ جو بیٹھے رہتے ہیں نا جنات کو قابو میں لائیں اور آپ عمل یہ تسخیر کا ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اسی لیے فقہا اس فعل کو حرام کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جنات آزاد ہیں، کیوں ان کو غلام بناتے ہو؟ اور اسی وجہ سے شریعت نے زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جانوروں کے شکار کو۔ اصل حریت، اصل آزادی اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے کہ جب تم آزاد ہو تو تم پہ جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، اس دین کے معاملے میں کسی پر جبر نہیں۔ آزادی کے مقام پر کھڑے ہو کر خود اپنی مرضی سے کہو کہ اللہ ایک ہے، ویلکم، بہت اچھا ہے، تمہارے بڑے اچھے بندے ہو۔ ہم تم پہ جبر کریں کہ میں ایک ہوں؟ کیوں جبر کریں بھی؟ وجہ تم کہو کہ اللہ ایک نہیں تین ہے، بالکل ٹھیک ہے، تمہاری آزادی ہے۔ اور یہ بھی کہو کہ ایک بھی ہے اور تین بھی ہے تو یہ نفاق ہے، میں اس کو برداشت نہیں کرتا، یہ اس کافر سے بھی بدتر ہے۔ تم لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہو اور مجھے بھی دھوکہ دینے کی تم نے سازش اپنے اندر پال رکھی ہے۔ اس لیے خدا خود آزادی کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے آزادی کے ساتھ میری بندگی، آزادی کے ساتھ میری محبت اور وفا کا دعویٰ، یہ اسے رد کر دو، ختم۔ وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ، تم میں سے جس کا جی چاہے ایمان لائے، وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا جی چاہے کفر کرے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ، اور ہم انہیں بھی دیتے ہیں اور ہم انہیں بھی دیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، تیرے پروردگار کی مہربانیاں اور عنایات جو اہل ایمان پہ ہوتی ہیں اور جو اہل کفر پہ ہوتی ہیں، دونوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ہم نے کہا ہم تمہیں
امامت کے مقام پر فائز کر رہے ہیں. آئندہ سے دنیا میں نبوت جس کے پاس بھی بھیجیں گے وہ تمہاری اولاد میں سے ہوگا. قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا اللہ میری اولاد، دنیا بھی اس کو ملے گی، دین بھی ملے گا. اللہ نے کہا دنیا ہر ایک کو دے دیں گے، لا ینال عہد الظالمین، اور تمہاری اولاد میں اگر کوئی ظالم ہوگا تو اس تک نبوت نہیں پہنچے. مختلف تفاسیر ہیں اس آیت کی، ایک یہ بھی ہے. اس لیے غلامی کی زندگی خدا نے اپنے بارے میں نہیں دی. یہ جو ہمارے ہاں غلامی کا ایک تصور چمٹ گیا ہے، اسی کی ایک شاخ یہ بھی ہے کہ وہ مسائل جو شریعت مطہرہ نے طے کر دیے اس میں شیخ اگر غلطی پہ ہو تو اس میں بھی اس کے اتباع کی سوچنا. کیوں بھئی؟ وجہ اس لیے جتنے بھی لوگ اس دعوت کی طرف بلاتے ہیں کہ بندگی کے جو مظاہر اللہ کے ساتھ ہیں وہی اپنے مشائخ کے ساتھ بھی کیے جائیں، یہ خدا کی توحید میں نقب لگانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ایسا مردہ دین ہو جائے، سخت لفظ کو، ایسا بغیرتی کا دین ہو جائے کہ کچھ ہو جائے غصہ ہی نہیں آتا. خدا کے ساتھ شرک کر رہا ہے اور غصہ ہی کوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، تیوری پہ بل نہیں پڑتا. یہ کیا دین ہے یار؟ یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر محبتوں کے باوجود ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر دی تھی کچھ زیادہ الفاظ میں، تو آپ نے فرمایا ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرنا جیسے نے عیسائیوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے کیا ہے. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، بس یہی کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. منع فرما دی. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، یہ ہاتھ باندھنا عبادت ہے. ہاتھ باندھنا عبادت ہے. ہم نے بڑے بڑے مشائخ کو، جاہلوں کو دیکھا، مرید ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور ذرا وہ ان کے چہرے پہ شکن نہیں پڑتی اور ذرا نہیں کہتے کہ ہاتھ کھول کے کھڑے ہو. یہ ہاتھ باندھنا عبادت ہے. کیا کر رہے؟ یہ گناہ کی بات. پرواہ ہی نہیں ہوتی. یا تو علم نہیں ہے، اور یا پھر علم ہے اور اس کے باوجود راضی ہیں. اس لیے جس چیز کو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، انسان کی آزادی ہے. وہ کہتا ہے آزادی سے آؤ. وجہ اس کی ایک یہ بھی ہے کہ ایمان کا نقص اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اعمال کا نقص قبول ہے. اعمال کا نقص چل جاتا ہے، ایمان کا نقص نہیں چلے گا. اعمال کا نقص چل جائے گا. مثلا اتنی زکوٰۃ دینی چاہیے تھی، اتنے سال تم نے زکوٰۃ نہیں دی، اللہ چاہے تو معاف فرما دے. اسی کا اپنا قاعدہ اور قانون ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبیرہ گناہوں میں ہوگی. یہ تم نے نہیں کرنا تھا، کیا ہے، شفاعت سے بھی کام چل جائے گا. اور بہت سی چیزیں، شفاعت حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کی ہیں اور وہ بھی مانی جائیں گی. ہم نے شفاعت کے موضوع پہ ایک لمبی بات کی ہے ایک جگہ کہ قسمیں گنوائی ہیں اس کی. قرآن کریم کو بھی اجازت ہوگی کہ تم بھی شفاعت کرو. بیٹیوں کو اجازت ہوگی کہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کہو. علماء کو اجازت ہوگی، اور بہت سی چیزیں ہیں. لیکن ایمان کا نقص قابل قبول نہیں ہے. ایمان کا نقص یہ ہے کہ عقیدے میں آدمی ناقص ہو. اللہ تعالیٰ
یقیناً اللہ ہے، پروردگار ہے، مگر ایک نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے مطاع اور محبوب اور سب، لیکن ختم نبوت ان کا حصہ نہیں ہے، نبوت چلی ہوئی ہے، جاری ہے۔ صرف اجرائے نبوت کو ماننا ہی کفر ہے، صرف نامینیٹ نہ کرے کہ فلاں نبی ہے یا نہیں ہے، صرف اجرائے نبوت کو ماننا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، بس یہی کافی ہے کفر کو۔ باقی تو کیا کفر کرنا ہے نا، آگے آدمی کے دین سے نکل جانے کو یہی کافی، والعیاذ باللہ۔ یہ ایمان کا نقص ہے، اور ایمان کا نقص اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کا وہ نقص جس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہیے کہ اخلاقیات میں جو کمی ہے، وہ بھی قابل قبول ہے۔ یہ جہنم جو ہے نا، یہ اصل مسئلہ انسانی اخلاقیات کا ہے۔ چلیں یہ بھی بات آپ سے عرض کر دیں، یہ جہنم جو ہے نا، یہ اصل انسانی اخلاقیات کا مسئلہ ہے، باقی چیزیں بعد کی ہیں۔ نماز نہیں پڑھتا تھا، جہنم میں جائے گا۔ کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ وفا نہیں کی، ہمارا فرما بردار نہیں تھا۔ تو ماننا نہ ماننا بڑوں کی، یہ اخلاقیات ہی کا تو مسئلہ آ گیا۔ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ چوری کی تھی۔ تو چوری کیا کی؟ اس مال میں تصرف کیا جہاں اسے حق نہیں پہنچتا تھا، تو حق کا ناجائز استعمال ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو جو جبر کے ذریعے اپنی حکومت قائم کرے۔ وہ حکومتیں جو جبر سے آتی ہیں نا، اس پہ لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے کہ لوگ مجبور ہوتے ہیں بیچارے، انہیں ان کی آزادی اور حریت سے محروم کر کے ایک چیز حاصل کی گئی ہے۔ فقہا نے ایک اس میں استثناء لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے، اور یہ بھی صرف حنفی ہی ہیں بیچارے، اہل حدیث تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں بالکل نہیں ہو سکتا۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اس وقتی جبر کے بعد وہ اپنے عوام کی حالت پہلے سے درست کر دے، جو پہلے حالت تھی نا، اس سے بہتر قانون، اس سے بہتر چیز لے آئے، تو یہ جبر جو اس نے کیا ہے قابل معافی ہے۔ اور نظام پہلے سے بھی بدتر ہو جائے ایک، یا پھر اس میں خون خرابہ ہو جائے، یہ دونوں چیزیں اگر آ گئیں تو پھر لعنت پڑے گی۔ انسان صحیح قانون کے پابند ہیں، اور فرد کی حیثیت سے وہ سب برابر ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے یہ بات شروع ہوئی تھی جب مصر میں گھوڑوں کی ریس لگی۔ ریس ہمیشہ ہوتی تھی، مدینہ منورہ میں بھی ہوتی تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ریس میں جاتی تھی۔ جو جیتتے تھے انعام ملتا تھا، یک طرفہ انعام تھا۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ گورنر تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا بڑا شجیع، بہادر، جیسے جوانی میں لڑکے ہوتے ہی، یہ پلے ہوئے تھے شہر کے، وہ جو دیہات کی آزاد فضا میں خالص غذا کے ساتھ جوانی ہوتی تھی، وہ کوئی اور چیز تھی، اور شہروں کے تکلفات اور تقیدات میں گھری ہوئی زندگی وہ کچھ اور ہے۔ تو ان کا گھوڑا شامل تھا ریس میں، تو
لڑکا جو دیہات سے آیا تھا اپنے گھوڑے کے ساتھ وہ آگے نکل گیا۔ محمد کا خیال یہ تھا کہ ان کا گھوڑا پہلی پوزیشن پہ آئے گا، یہاں سے بات چلی، اور جب گھوڑے میں وہ دیہاتی جیت گیا تو محمد بن عمرو بن العاص کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنی جوانی اور باپ کے گورنر ہونے کی شہ پہ اسے مارا اور اس نے کہا خذ، برداشت کر، لے، انا ابن الاکرمین، تمہیں پتہ ہے میں کس ماں باپ کا بیٹا ہوں؟ بس یہاں سے بات شروع ہوئی۔ مارا بھی اسے، وہ فرسٹ کلاس میں بھی آیا، گھوڑا اس کا جیت گیا، یا انعام کا مستحق ٹھہرا، اس نے یہ کہہ دیا۔ یہ آزادی کی باتیں۔ جو لوگ ذہنی اور جسمانی طور پر غلام رہتے ہیں نا، ان قوموں کو تو عالمی قیادت نہیں پھر ملتی۔ عالمی قیادت حریت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، عالمی قیادت آزادی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، عالمی قیادت اور ورلڈ آرڈر یہ مرتب کرنا، یہ آزاد ذہنوں کے کام ہوتے ہیں۔ جس فرد کو عہدے کی محبت اور پیسے کی محبت غلام بنا لے، یہ تو چپڑاسی رکھنے کے بھی قابل نہیں رہتا، حکمرانی تو بہت دور کی بات۔ انگریزوں نے جو غلام ہمیں بنایا نا، اس غلامی کے اثرات کو دھلتے ہوئے صدیاں لگیں۔ علامہ اقبال نے کہا دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا۔ یہ احرار جو تھے نا، یہ حریت فکر، آزادی، کیونکہ پیسہ اس نے نہیں لینا، عہدے کی پرواہ اسے نہیں ہے، تو وہ کیوں نہ آزادی سے بولے، وہ کیوں اپنی آزادی کو سلب کرائے؟ کون سی چیز ہے جو اس کے بولنے کو ختم کر سکتی ہے؟ عہدے کی پیشکش، پیسہ، ان دونوں سے تو پہلے ہی بے نیاز ہے۔ اب رہ کیا گیا؟ اس کی قیمت رہ کیا گئی؟ اس کی قیمت سچائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کسی نے تنقید کی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پورا جواب دیا، بہت عدہ لمبا قصہ ہے، لیکن جب جانے لگا جس نے تنقید کی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تنقید صحابہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ نہیں بنایا، نہ، صرف یہ فرمایا کہ اللہ کرے میری رعایا میں تمہارے بہت سے تمہارے جیسے لوگ پیدا ہو جائیں جو عمر پہ تنقید کر سکیں۔ خوش ہوئے۔ آزادی ہوتی ہے نا، تو جو آزادی سے چلتے ہیں وہ سارے پرندے خوش ہوتے ہیں، اڑتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہیں۔ تو غلامی قوموں میں عالمی قیادت سے محروم کر دیتی۔ عالمی قیادت عربوں کو ملی تھی، پھر عالمی قیادت پٹھانوں کو ملی، پھر عالمی قیادت اب امریکہ کے پاس آئی۔ سب میں آزادی ہے، سب میں آزادی ہے، اور قید بھی ہے تو نہ اور طریقے کی۔ یہ عالمی قیادت، یہ جتنے ترک تھے عثمانی حکومت، یہ سب بنیادی طور پر پٹھان ہی تھے نا اس وقت۔ یہ جو صوبہ سرحد ہے، ہمارا ایک صوبہ ہے، یہ پورے سرحدی قبائل ہی تو تھے۔ تو وہ جو کوڑے جس کو پڑے نا وہ سہ گیا، 2 کوڑے شاید اس سے مارے، اس نے وہیں سے رخ کیا مدینہ منورہ کا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جا کے بتایا کہ یہ ہوا ہے۔
عمر رضی اللہ عنہ کا تم میرے پاس ٹھہرو. خط لکھا کہ عمر آپ اور آپ اپنے بیٹے محمد کے ساتھ یہاں آئیں. مدینہ منورہ آ گئے. عمر رضی اللہ عنہ نے عدالت لگا لی اور بلایا اور کہا یہ ہے وہ جو تمہارے خلاف شکایت لے کے آیا ہے. محمد تم نے یہ کیا ہے. بڑے سے بڑا مجرم بھی نہ ان میں بڑا وصف تھا سچائی کا. سچ بولتے. عربوں نے بنیادی طور پہ جھوٹ دیکھا نہیں تھا، سیکھا نہیں تھا. جھوٹ نہیں بولتے. حتیٰ کہ ابو سفیان اتنے زبردست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کہ خندق میں قیادت انہی کی تھی، اور خندق کے 1 سال کے بعد ان کا ٹاکرا ہوا عیسائیوں کا جو بادشاہ تھا اس سے، ہرقل سے. تو ہرقل نے کہا کہ ابو سفیان سناؤ تمہارے جو مخالف ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس ایک طویل روایت کے آخر پہ بخاری میں فرماتے ہیں کہ میں کچھ بھی تو نہیں کہہ سکا، مجھے ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، مطلب ان کا یہ ہے کہ تعریف کرنی پڑی. بس ایک جگہ جب اس سے پوچھا کہ تمہارے ان کے درمیان لڑائی کیسی رہتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، تو مجھے موقع مل گیا. میں نے کہا کہ کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں. یعنی بدر میں وہ جیت گئے تھے، احد میں ہم جیت گئے. تو اس نے مجھے جواب میں کہا الحرب سجال. یہ آدمی تھا اس صدی کے جو آدمی تھے نا، اس صدی میں مین آف دا سینچری، ان میں حضرت عبد المطلب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور یہ آدمی تھا ہرقل. ہرقل نے کہا الحرب سجال. ابو سفیان جنگیں تو ڈول ہوا کرتی ہیں، کبھی تم پانی لے لیتے ہو کبھی تمہارا مخالف لے لیتا ہے. اور باقی جو تم نے باتیں کہی ہیں قدمی ہاتین، اللہ کی قسم یہ جو میرے دونوں پاؤں کے نیچے زمین ہے نا، اگر یہ سب باتیں سچ ہیں تو کسی دن وہ آ کے یہ بھی لے لے گا مجھ سے. سچائی ہے. اور جس معاشرے میں سچائی سے نفرت ہونے لگے اور سچ بولنے والے کو لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ملزم اور مجرم ہے، اب اگر عیسیٰ علیہ السلام درمیان میں نہ تشریف لے آئے تو یہ تو قیامت تک نہیں سدھر سکتے. ان کے آنے سے چلو یہ تو اندازہ ہو جائے گا نا کہ دو 250 سال رہ گئے ہیں، پھر بساتی لپٹ جائے گی ساری. بدترین معاشروں میں سے جہاں سچ بولنے والے مارے جائیں، سچ بولنے والے کچلے جائیں، اور جھوٹ کو پرورش ملے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بولو یہ تو محمد نے سچ بتایا. اس سے کہا حضرت یہ سچ ہے، میں نے اسے مارا ہے. تو آپ نے درہ دیا اس کو اور کہا اس محمد کو مار. اور جب پٹائی ہو گئی تو فرمایا اب عمر کو بھی مار، اس کے باپ کو. اس سے کہا تھا نا ابن الاکرمین، باپ کی شے پہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، باپ کا نام لے کے لوگوں کو مارتا ہے، اس باپ کو بھی مار. اس پہ وہ ظاہر ہے جھجک نہیں تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا اپنے ہاتھ میں لیا اور عمر بن العاص کو بھی مارا اور کہا یہ تمہاری اولاد ہے، تمہارا نام لے لے کے لوگوں کو مارتے ہیں. اور پھر کمال کی بات کی. تاج کسی کو سونے کا پہناتے امیر المومنین کو تو ان کا یہ جملہ اس میں درج کرتے. کمال کی بات کہی. مارے درے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو اور فرمایا عمر متی استعبدتم الناس، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کیا ہے. وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، ان کی ماؤں نے تو انہیں دنیا میں آزاد جنم دیا تھا. بدترین غلامی ہمارے اس دور میں جس سے بیزاری اور اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم، وہ جمہوریت. بدترین غلام. وہ جمہوریت اگر اپنی اصل شکل میں قائم ہو تو بدترین غلامی ہے. اس لیے جو پولیٹیکل
تھاٹ کے ہمارے بچے ہیں نا، یہ پڑھتے نہیں، جانتے نہیں، تاریخ نہیں نا پتہ ہوتی کہ کیا ہے۔ فاطمہ جناح اور ایوب خان کے درمیان جو کچھ ہوا تھا بچوں کو پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ یہ جو گوہر ایوب، یہ بدبخت اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مر گیا کہ زندہ ہے۔ کراچی میں زندہ لوگوں کو آگ لگا دی، بستیاں جلا دی، اور غریب لوگ جل کے مر گئے۔ کون پوچھتے ہیں؟ 12 مئی کو روتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، وہ کیا کیا تھا اس نے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ جمہوریت کا جشن تھا۔ اس لیے یہ فکر کی جو آزادی ہے نا، اگر نہ حاصل ہو تو غلامی کے اثرات صدیوں تک قوموں سے نہیں نکلتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کب سے غلام بنانا شروع کیا ہے؟ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فعل خود صحابہ رضی اللہ عنہ میں انڈر ڈسکشن۔ عرض کیا حضرت اگر یوں ماریں گے نا آپ گورنرز کو پبلک کے سامنے تو کیا روب رہے گا لوگوں کا؟ آ گیا نا مسئلہ مصلحت۔ فقیہ مصلحت بھی سے کیا ہے وہ بادہ خار اچھا؟ جو فقیہ مصلحت کے تحت فتوے دیتا ہے اس سے وہ شراب پینے والا اچھا ہے کہ مستی میں کبھی کبھی حق بات کہہ دیتا ہے، اس کو مصلحتیں لے ڈوبتی ہیں۔ فقیہ مصلحت بھی سے ورندے بادہ خار اچھا، علامہ کہتے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اس فعل پہ دوسری طرف سے ان کا حضرت یہ آپ نے کیا کیا، اس کے یہ نقصان۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی مضبوط دلیل، ان کا تم جانتے نہیں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے فوراً پہلے مسجد نبوی میں چند دن پہلے ہی تو تشریف لائے تھے، اور یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں اور اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے۔ وہ اصل حدیث ایسے ہے کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھائی اور کھڑے ہوئے، اور فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے دنیا میں رہے اور چاہے خدا کی رفاقت کو قبول کرے، اور اس بندے نے کہا اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کے حضرت بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے، ان کی آواز جب پھوٹ پھوٹ کے جیسے روتے ہیں نا بلند ہوئی، تو وہ سعید رضی اللہ عنہ جوان لڑکے تھے، 18-19 سال کے رہے ہوں گے۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، اور میں نے کہا یہ ابو بکر میں ان کا دل نرم پڑ گیا نا، تو بات بات پہ یہ رو پڑتے ہیں۔ یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ میں جو سمجھ رہا تھا کہ کسی بندے کی مثال دے رہے ہیں، وہ تو اپنی پاک ذات مراد ہے کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اب ہم سے چلے جائیں گے، اور پھر فرمایا کہ تم میں سے کسی کا کوئی حق دینا ہو میں حاضر ہوں۔ یہ جتنے بڑے بڑے مشائخ ہیں نا، یہ اس آزادی کی ترنگ میں بات کر رہا ہوں۔ اب نہ مانے بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی شرعی بات تھوڑی ہے۔ جتنے بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے لیڈرز، دین یہ جپتے پھرتے ہیں نا، اور داڑھی کے شرعی تقاضے، اور پاجامہ اور شلوار کے شرعی تقاضے، اور حقوق شیخ، اور یہ اور وہ لمبی چوڑی کتابیں، ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو توفیق نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری زندگی نہ زکوٰۃ فرض ہوئی نہ قربانی فرض ہوئی؟ اللہ خیر سے کبھی پیسہ اتنا رکھا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ قربانی فرض ہوئی حج قران کے بعد، اور قربانی ویسے بہت پسند تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لوگ لا کے دے دیتے تھے ہدیہ، قربانی میں چلے جاتے تھے جانور،
لیکن بنفس نفیس اپنے پاس اتنے پیسے کبھی رہے ہوں سال بھر کے خریدا ہو جانور اور پھر صاحب نصاب کبھی نہیں ہوا۔ ان کو جا کے کوئی کہے حضرت کبھی سنت پہ بھی عمل کریں 1 سال، اور حضرت تو اتنے پلاٹس اور اتنا کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں کہ پڑپوتے ساتھ ساتھ نسلیں اس دولت کو نہیں سنبھال سکتی۔ کیونکہ حضرت یہ اس سے بھی بڑی سنت ہے، جتنا آپ لوگوں کی داڑھی اور شلوار کو دیکھتے ہیں، یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے، اس پہ زیادہ اجر ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا، کوئی جنت میں حوریں زیادہ ہو جائیں گی، اس پہ بھی کبھی عمل کریں۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا مانند بتاں پجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ غریبوں کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ ہمارے شیخ کے بھی شیخ حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے، لکھنؤ میں ایک مرتبہ یہ واقعہ فرمایا کہ میں نے جب حضرت سے بیعت کی درخواست کی تو فرمایا دین پور شریف چلے جاؤ، ہمارے حضرت ابھی زندہ ہیں۔ میں چلا گیا، دین پور شریف جا کے بیعت ہو گیا۔ اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھی، چھوٹی سی بستی تھی، 2 بڈھے بھی ایک دوسرے کو کراس کرتے تھے گلی میں، تو ایک بھی کہتا الا اللہ الا اللہ، ہر طرف سے الا اللہ کی آوازیں آتی تھی۔ بڑی حسرت سے فرمایا کہ ایسی بستی پھر نہ دیکھی۔ فرمایا ایک درویش تھا، اور وہاں خانقاہ میں یہ تھا کہ صبح و تہجد کے وقت ایک بڑا پیالہ مل جاتا تھا، بھات جسے کہتے ہیں نا، موٹے چاول، موٹے چاولوں کا ابلا ہوا ایک بڑا پیالہ مل جاتا تھا۔ بس 24 گھنٹے میں ایک پیالہ وہ کھا لو اور باقی اللہ اللہ کرو، پھر کچھ نہیں ملتا تھا۔ تو خانقاہ میں ہمت کر کے وہی آتا تھا جس کو پتہ ہوتا تھا کہ یہاں ایک پیالہ ملے گا کھانے کے لیے چاولوں کا، اور وہ بھی صبح۔ روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھ لو، نہیں رکھنا تو بس نہ صحیح، رکھ لینا ہے تو پھر شام کو کنویں کا پانی پی لینا خانقاہ سے۔ وہ ایک درویش تھا، حضرت سے لاہور لے آئے، تو لاہور آ کے وہ حیران رہ گیا ساری چیزیں دیکھ کے، اور پھر روتا رہتا تھا۔ تو ایک دن حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ نے جس کا رونا حد سے ہی زیادہ دیکھا، تو حضرت نے فرمایا آپ کو دین پور شریف دین پور واپس بھیج دیں۔ حضرت آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا حضرت روتا اس لیے ہوں کہ بھات کا ایک پیالہ ملتا ہے خانقاہ میں، اور سوچنے کا یہاں کے موقع ملا ہے، تو سوچتا ہوں کہ وہ ایک پیالہ جو ملتا ہے، اللہ نے اگر حساب لے لیا تو کیا جواب دوں گا؟ اتنی نعمت اللہ کی استعمال کرنے والا، اگر خدا نے پوچھ لیا کہ وہ ایک پیالہ کھاتے رہے ہو، کام کیا کیا ہے، تو کیا جواب دوں گا؟ اس پہ روتا ہوں۔ یہ حریت فکر ہے۔ اس لیے جس آدمی کو عہدے، دولت ان چیزوں سے دلچسپی نہیں نہ رہتی، پھر جس کا عمل ہو بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے۔ حور و خیام سے گزر، آگے بادہ و جام سے گزر، جس کا عمل ہو بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے۔ جو کام کرتا ہے اللہ کے لیے، کسی لالچ میں کام نہیں کرتا، اس کی جزا کچھ اور ہے، اس کی جزا خود اللہ ہی ہے۔ حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، کیا حوروں کا لینا ہے، اور کیا خیموں میں قیام کرنا ہے، اور کیا شراب پینی ہے، اور کیا اس کے مزے ہیں۔ ان سب سے اوپر اٹھ کے جو آدمی بنتا ہے نا، وہ بندہ حر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو سزا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ایسے ایسے، اور تم میں سے
جس کسی کا کچھ میں نے دینا ہے میرے ساتھ حساب کر لو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ان کا اللہ کے رسول 2 درہم آپ نے دینے، یہاں کوئی اٹھے تو اوفو حقوق شیخ کے خلاف ہو، یہاں کوئی اٹھے تو بہت ہی توہین ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میری قرض کی ادائی کر دینا، ان کی حضرت ہو جائے۔ ایک اور اٹھے، ان کا اللہ کے رسول اتنا، فرمایا اس کو دے دو۔ ایک اور اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ایسے سب چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش کر سکتے ہیں، تو ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش نہ کرے اور وہ جرمانہ نہ دے؟ اگر کوئی جرم اس نے ایسا کیا، گورنر نے، جو قابل تعزیر ہے، قابل سزا ہے، تو اسے سزا ملنی چاہیے، یہ مراد تھی۔ اس لیے اللہ جس چیز کو چاہتا ہے وہ بندے کی حریت قائم رہے۔ وہ کہتا ہے حریت اور آزادی کے مقام پہ کھڑے ہو کے اب کہو کہ اللہ ایک ہے، مجبوری سے نہ کہو، غلامی سے نہ کہو، کفر ہے یا اسلام ہے، آزادی سے کہو۔ یہ حریت فکر یہ ماری جاتی، یہ سلب ہو جاتی ہے۔ اس لیے خدا نے لوگوں کو آزادی دی، اور اسی لیے اللہ حقیقی شارع ہے۔ بہت بڑا مسئلہ جو یہاں سے اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کیا اس کی غلام ہے جس کو اللہ نے رسالت دی ہے، یا خود اللہ کی غلام ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ قانون اصل میں کس کا ہے، قانون بنانے کا اختیار حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا یا نہیں تھا؟ اور حنفیہ کے جو محققین ہیں وہ سب یہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور تو اور سب کہتے ہیں کہ شارع حقیقی فقط اللہ ہے، فقط اللہ کا یہ حق ہے کہ اپنی مخلوق کے لیے قانون بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق کے لیے قانون نہیں بناتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے انہیں وحی کی جاتی تھی کہ یہ فیصلہ ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے، آنن فانن وحی ہوتی تھی، اور حدیث کے ظاہر کو دیکھ کر لوگوں کا گمان یہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شارع حقیقی ہیں۔ وہ شارع حقیقی نہیں ہے، حقیقی شارع صرف اللہ ہے۔ مسلم الثبوت کی شرح فوات الرحموت میں بحر العلوم عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ ہمارے عزت بھی اس کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں شارع حقیقی اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں۔ رسول بھی قانون کا پابند ہے جو اللہ نازل فرمائے، علیہ الصلوۃ والسلام پوری عزت اور احترام اور اپنے بڑے مقام کے باوجود شارع نہیں ہے۔ اسی لیے تو جو مجتہد ہے وہ قانون کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے کہ کتاب اور سنت اور اس آیت اور اس حدیث میں یہ قانون چھپا ہوا ہے، میں اسے ظاہر کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بنا رہا۔ کپڑے پہ نجاست لگ گئی اور کپڑے نے جذب کر لیا ہے، اور کپڑے پہ کوئی اثر نجاست کا، رنگ بو کچھ باقی نہیں ہے، اور پانی منگا کر اسے دھو دینا، جبکہ اس پہ رنگ نہیں ہے، ذائقہ نہیں، بو نہیں، پتہ کیسے چلا کہ یہ گندگی ہے؟ مجتہد کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناپاکی مائع ہوتی ہے، چاہے اس کا رنگ، بو اور ذائقہ باقی نہ رہے، تو بھی اس سے نجات حاصل کرنے اور پاکی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، پانی کے علاوہ پاک نہیں ہوگا۔ جوتا ہے، جوتے کے تلوے میں مثلا ناپاک پانی راستے میں چلتے ہوئے لگ گیا، گھر آ کے دیکھا تو جوتا صاف ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ ناپاک پانی سے جوتا گزرا ہے،
تو کہتی ہے اس کو شریعت، مجتہد کہتا ہے اسے دھوگے تو تب پاک ہوگا. اسے اپنے پاس سے قانون نہیں بنایا، اس نے کتاب و سنت کو دیکھ کر وہ جو حکم چھپا ہوا تھا اسے ظاہر کیا. تو اس لیے شارع حقیقت میں اللہ ہی کی ذات ہے. اور جو حالت نفس مطمئنہ کی ہوتی ہے، اس حالت نفس تک پہنچنا سارا تصوف در حقیقت یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ موت کے وقت سے کہا جائے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح چل اللہ کی طرف. یہ اللہ کی طرف سے آئے گی بشارت اور خوشخبری. یہ جو نفس مطمئنہ ہے نا، اس کے نمونے کبھی کبھی اللہ دنیا میں دکھاتا ہے. پھر آدمی سوچتا ہے کہ مجھ میں اور شیخ میں فرق یہ ہے کہ نفس امارہ وہاں بھی ہے اور یہاں بھی. وہ اس پہ قابو پا لیتے ہیں، میں قابو نہیں پا سکتا. اس کے مکر کا میں گرفتار ہو جاتا ہوں، وہ گرفتار نہیں ہوتے. یہ چیز ہے. اس لیے نفس مطمئنہ وہ جو حاصل ہوتا ہے نا، جستجو ہے، زندگی بھر کا سفر ہے. مزید اس سے مزید، اس سے مزید بہتر بننا، پھر اس سے بہتر، پھر اس سے بہتر، پھر اس سے بہتر. مرتے دم تک اپنی شخصیت کی تعمیر ہے بس. اور پھر بھی کئی حسرتیں لے کے مرنا یہ اس نفس مطمئنہ کا حصہ ہے. یہ حسرت لے کے دنیا سے چلے جانا کہ کاش یہ نیکی کا کام بھی کر لیتا. یہ حسرت دنیا سے لے جانا یہ کتاب پوری کر لیتا، ایک بڑا مدرسہ بنا لیتا، کوئی صورت ہوتی اس ملک میں اللہ کا دین نافذ ہو جاتا. یہ حسرتیں لے کے نیکی کی مر جانا یہ بڑا کمال ہے. نہیں کر سکتا نا، اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، لیکن فکر تو بلند ہے نا. فکر ہی بلند نہ ہو تو پھر کرے کیا؟ ایک بچے کو شوق تو ہے نا کام کرنے کا، فیل ہو جاتا ہے، پھر شوق آتا ہے، پھر شوق، پھر شوق. ہو شوق تو قائم ہے نا. جس دن یہ شوق مر گیا اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ یہ شوق اور وہ پھر ناکامی کی وجہ سے جو حسرت پیدا ہوتی ہے، اسے لے کے مر جانا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھائی کے کاموں کی حسرت لے کے قبر میں چلے گئے، مر گئے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قیامت میں اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جائے گا. اس لیے ہم بہت محدود نظر کہ یار یہ کام پورا نہیں ہوا، یہ کام صحیح ہے، جد و جہد کرے، لیکن کبھی اپنے نفس کے اطمینان، اپنے آپ کو اطمینان دینے کو یہ بھی تو سوچے کہ اگر مر گیا تو پھر کون سی ایسے قیامت اور عذاب آ رہا ہے، نہیں کام ہوا نا. تو وہاں بھی تو کچھ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو حسرتیں لے کے میرے پاس آئے گا نا، میں اس کو بغیر حساب و کتاب کی جنت دے دوں گا، پوچھوں گا ہی کچھ نہیں. اس لیے کہ اس کی حسرت کا غم جو ہے اس کے گناہوں کی معافی کے لیے یہی کافی. اسے کہتے ہیں اللہ کے کاموں میں بڑی حکمتیں جو ہوتی ہیں. اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نہیں کر سکے کام، نہیں چلی بات، نہ صحیح، پھر کیا ہوا؟ اس حسرت کی ناکامی پہ بھی ایک بڑا اجر. اچھا سا بہت باتیں ہو گئیں. آئندہ بھی اب 26 کو سنڈے، اور 26 کے بعد کب ہے؟ یکم کو انشاءاللہ بات کریں.